بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج کی تراویح میں سورۃ المائدہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورت کے چند مضامین اس وقت آپ کے سامنے رکھنے مقصود ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس سورت کا آغاز کیا ہے اس حکم سے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو، اگر کوئی کسی کے ساتھ معاملہ کر بیٹھو، کوئی کمٹمنٹ کر لو، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لو، کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ٹرانزیکشن کر لو، تو پھر اس کو پورا بھی کرو۔ یعنی اس معاہدے کو، اس کمٹمنٹ کو یا اس معاملے کو اپنی منطقی انتہا تک پہنچاؤ۔ بات کر کے درمیان میں اس سے منحرف ہو جانا، یہ اللہ اور رسول کی نظر میں بہت بری چیز ہے۔ یہاں تو لفظ استعمال ہوا ہے عقد کا۔ عقد وہ ہوتا ہے جو دو آدمیوں کے درمیان طے ہوتا ہے اور ہر فریق کسی کو کچھ دے بھی رہا ہوتا ہے اور کسی سے کچھ لے بھی رہا ہوتا ہے۔ مثلا میں پانی کی یہ بوتل کسی کو بیچتا ہوں یا بیچنے کا معاہدہ کرتا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ لو پیسے اور فلاں تاریخ کو نیسلے کی آدھے لیٹر کی اتنی بوتلیں مجھے چاہیے، تو یہاں جو معاملہ ہے وہ دو طرفہ ہے، کیونکہ میں دوسرے فریق کو بوتلیں مہیا کر رہے ہوں پانی کی اور وہ مجھے اس کے بدلے میں پیسے دے رہے ہیں۔ اس سے ایک چھوٹی چیز ہے، میں اصل میں اس حکم کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ عقد اور ٹرانزیکشن سے چھوٹی ایک چیز ہے وعدہ۔ وعدہ جو ہوتا ہے وہ ایک طرفہ ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی دوسرے سے کوئی کمٹمنٹ کر لیتا ہے کہ میں ایسا کروں گا یا آپ کے لیے ایسا کروں گا، لیکن اس کے بدلے میں اگلے سے کوئی چیز حاصل نہیں کرتا۔ یہ گویا یک طرفہ معاملہ ہوتا ہے، یک طرفہ، یعنی معاہدہ یا معاملہ یا وعدہ اگر دو طرفہ ہو جائے تو اس کو عقود اور عقد کہا جاتا ہے، اور اگر یک طرفہ ہو تو اسے وعدہ کہا جاتا ہے۔ وعدے کی اہمیت بھی ہے اور عقد کی اہمیت اس سے دگنی بن جاتی ہے۔ وعدے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ منافق کی علامتوں میں سے
ایک علامت وعدہ کر کے جان بوجھ کر اس سے منحرف ہو جانا ہے، جان بوجھ کر اسے پورا نہ کرنا۔ جو آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مزاج کے اندر منافقت موجود ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت قرار دیا۔ تو جب وعدے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے جو کہ ایک طرفہ ہوتا ہے، تو جو دو طرفہ ایگریمنٹ ہو، جو دو طرفہ معاملہ ہو، اس کی اہمیت تو اس سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی بات سے اللہ جل جلالہ نے سورۃ المائدہ کا آغاز کیا اور یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ایمان والو اگر کسی سے کوئی معاملہ کر لو، کوئی کمٹمنٹ کر لو، تو اس کو پورا کرنا تمہارے ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ دونوں باتیں آپس میں ملتی ہیں، یعنی وعدہ پورا نہ کرنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کا ایک تقاضا اور نفاق کا ایک نتیجہ قرار دیا ہے، اور عقد کو پورا کرنا، اس کو یہاں اللہ جل جلالہ ایمان کا نتیجہ قرار دے رہا ہے، کیونکہ یہاں مخاطب یوں نہیں کیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، بلکہ ہمیں مخاطب بنایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، یعنی آگے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ہمارے ایمان کا واسطہ دے کر حکم دیا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ دونوں چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے فقہا نے خرید و فروخت کے جتنے احکام لکھے ہیں کہ اس طرح سے خرید و فروخت کی تو یہ خرید و فروخت ناجائز ہو جائے گی، اس طرح سے کی تو یہ ناجائز ہو جائے گی، اس طرح سے کی تو ناجائز ہو جائے گی۔ اگر ان ساری بحثوں کا نچوڑ اگر نکالے فقہا نے جتنی بھی باتیں لکھی ہیں، تو وہ ساری کی ساری در حقیقت اسی آیت کے اندر سے نکل رہی ہے، کیونکہ فقہا یہ کہتے ہیں، ان کی ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ آپس میں اگریمنٹ وہ کرو، کمٹمنٹ وہ کرو جس کے بارے میں حالات یہ بتا رہے ہوں، تمہیں اندازہ ہو کہ ہم اسے پورا کر لیں گے، اس کو منطقی انجام تک پہنچا دیں گے۔ اگر پہلے سے معاملے میں ابہام موجود ہو کہ پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھ سے یہ کام، فرض کرے ایک چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں بالکل شارٹ ہے، یہ مل رہی کہیں سے بھی، اور میں ان سے پیسے پکڑ کر یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس مہینے کی 15 تاریخ تک میں آپ کو سپلائی کر دوں گا، تو فقہا کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ جو بھی معاملہ کرنا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور یہاں پیش کی ابہام موجود ہے کہ پتہ نہیں پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو جو بات پوری ہو نہیں سکتی وہ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں، فقہا اس سے نتیجہ نکال کر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بات کرو ہی نہیں۔ تو پہلی بات جو اس صورت کے آغاز میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی ہے وہ شعائر اللہ کی تعظیم کی ہے۔ شعائر اللہ ان احکام کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے امت مسلمہ لوگوں کے سامنے اظہار کرتی ہے اس بات کا کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ مثلا حج یہ شعائر اللہ میں سے ہے، صفا مروہ کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، قربانی یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اذان یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ تو اللہ کے شعائر کے احترام کا حکم دیا،
لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس کے ساتھ بالکل ساتھ ایک دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ مشرکین، یہ کافر لوگ شعائر اللہ کی حرمت پامال کرتے ہیں، تمہیں مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں، حالانکہ ایمان والوں کا حق بنتا ہے کہ وہ مسجد حرام میں جائیں اور وہاں نماز پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اتنی سنگین ان کی برائی ہے کہ وہ شعائر اللہ کی تعظیم نہیں کرتے بلکہ اس کی توہین کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کبھی تم نے ناانصافی نہیں کرنی۔ آگے جو تمہارے شخص ہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، وہ کتنی ہی غلطیاں کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن جس معاملے میں انصاف اس کی طرف جاتا ہے وہاں اس کے ساتھ انصاف ہی کرنا ضروری ہے، بے انصافی نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں جانے سے روکا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ تم کسی قسم کی زیادتی کرو اور ناانصافی کرو، بلکہ یہ حکم فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اس برائی کے باوجود کہ وہ شعائر اللہ کی تعظیم نہیں کرتے، اس برائی کے باوجود وہ کسی اچھے کام کی تمہیں پیشکش کرتے ہیں کہ چلو فلاں کام ہم مل کر کر لیں گے، انسانیت کی خدمت ہم مل کر کر لیں گے، فلاں حادثے سے متاثر ہونے والے لوگوں کی خدمت ہم مل جل کر کر لیتے ہیں، تو کتنا ہی آدمی شاعر اللہ کی حرمت پامال کرنے والا ہو، لیکن اگر بات آ جائے اچھے کام میں تعاون کی تو پھر ہر ایک کے ساتھ مل کر تمہیں چلنا چاہیے اور اچھے کام سے اپنا ہاتھ کبھی پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے۔ اور یہی بات اللہ جل جلالہ نے چند آیتیں چھوڑ کر آگے پھر دہرائی ہے آیت نمبر 8 کے اندر، اس سورت کی آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا کہ، اور اس سے پہلے کل بھی اسی سے ملتی جلتی آیت گزر چکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تمہیں ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، چاہے وہ انصاف تمہارے دشمن کے حق میں ہو، چاہے وہ انصاف تمہارے اپنے حق میں ہو، لیکن کرنا ہمیشہ انصاف ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، انڈیا کا ایک شہر ہے اور بڑا مشہور شہر ہے پانی پت، وہاں کی جنگیں کچھ بڑی مشہور ہیں۔ وہاں ایک بہت بڑے علم قراءت کے ماہر تھے، قاری محی الاسلام صاحب، اور اس وقت پاکستان میں حفظ کا جو سب سے زیادہ نیٹ ورک ہے وہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کا ہے، انہی کا سلسلہ وہ اس وقت چل رہا ہے۔ ان کی مسجد میں ایک دفعہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ قریب میں کسی اور مذہب کی عبادت گاہ تھی، جب سورج غروب ہوتا ہے تو ادھر ہماری اذان ہو رہی ہوتی، نماز کا وقت ہوتا ہے، اور ادھر ان کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو جاتی، تو لوگوں کو بڑی الجھن ہونے لگی، بات کشیدگی تک پہنچنے لگی۔ تو علاقہ مجسٹریٹ نے یہ کہا کہ جتنی دیر مسلمانوں کی نماز کو لگتی ہے اتنی دیر تک وہ گھنٹی نہیں بجائیں گے، اور اس کے بعد اگر وہ گھنٹی بجائیں گے تو مسلمان ان پر اعتراض نہیں کریں گے، گویا وقت تھوڑا سا تقسیم ہو جائے کہ اتنا وقت مسلمانوں کی نماز کے لیے ہے اور اتنا وقت ان کا اپنے گھنٹیاں بجانے کے لیے۔
اور مجسٹریٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مغرب کی نماز خود جا کر اس مسجد میں پڑھوں گا اور اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا کہ کتنے منٹ ان کو دینے ہیں اور کتنے ان کو دینے ہیں۔ تو سارے مسلمان اکٹھے ہو کر آ گئے کہ حضرت مغرب کی نماز جتنی آپ روٹین میں پڑھاتے ہیں آج ذرا لمبی کر لینا، لمبی قرات کر لینا، فجر کی طرح مغرب کی نماز کر لینا تاکہ ہمیں زیادہ وقت مل جائے۔ تو قاضی صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ ویسے تو مغرب کی نماز میں میری تلاوت روزانہ وہ تلاوت ہوتی ہے، مغرب کی نماز میری نماز ہوتی ہے، لیکن آج میری تلاوت اور آج کی میری نماز وہ ایک معاملے میں گواہی بھی بن رہی ہے۔ اگرچہ ہمارے مد مقابل غیر مسلم ہیں، لیکن گواہی میں ڈنڈی مارنے کی میرا مذہب مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اس میں نہیں دو نمبری کر سکتا، جتنی روٹین میں میری نماز ہوتی ہے اتنی ہی پڑھاؤں گا، نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے لمبی کروں گا۔ ایک اور بزرگ تھے کاندھلا کے، انگریزوں کے دور میں ایک جگہ پر جھگڑا ہو گیا کہ یہاں مندر بنے گا یا مسجد بنے گی، کس کی ملکیت ہے یہ جگہ۔ تو عدالت میں چل رہا تھا کیس، ہندو اور مسلمان متفق ہو گئے کہ فلاں بزرگ ہیں، غالباً مولانا مظہر نانوتوی کا یہ واقعہ ہے، ان کی رائے لے لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ان کی بات ہم سب مان لیں گے۔ چنانچہ مولانا مظہر نانوتوی کو عدالت میں بلایا گیا، دونوں فریق موجود ہیں۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ غلبہ اسلام کا معاملہ ہے، مندر کی بجائے ہر حالت میں مسجد ہی بننی چاہیے، ظاہر مسلمانوں کے جذبات تو یہی تھے۔ لیکن جج اور سارے لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب عدالت میں جا کر مولانا نے کہا کہ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے یہ جگہ مسلمانوں کی ملکیت نہیں ہے، یہ فلاں ہندو کی ملکیت ہے، اس لیے ہندو ہی فیصلہ کریں گے کہ یہاں مندر بنانا ہے یا کوئی مارکیٹ بنانی ہے یا کچھ اور بنانا ہے، یہ ان کا کام ہے، یہ وہ فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ مسلمان اپنا وہ مقدمہ ہار گئے۔ کسی بزرگ نے اس پر بہت شاندار تبصرہ کیا، کہا کہ اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ یہ پتہ چل گیا کہ اسلام اپنے پیروکاروں کو کیا سکھاتا ہے۔ یہی بات یہاں اللہ جل جلالہ نے فرمائی ہے کہ تمہارے مقابلے میں کتنا ہی قابل نفرت انسان تمہارے خیال کے مطابق کیوں نہ ہو، تم نے انصاف ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اور کل کی تراویح میں جو اسی سے ملتی جلتی آیت گزری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تمہاری انصاف کی بات تمہاری اپنی ذات کے خلاف جاتی ہے تب بھی بات انصاف کی کرنی ہے۔ تمہارے والدین کا کتنا احترام سکھایا گیا، تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہے تو والد کے احترام میں بھی، ماں کے احترام میں بھی انصاف کا ترازو ٹیڑھا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش آیا کہ ایک ہندو اور ایک مسلمان کے، ایک یہودی اور ایک مسلمان کے درمیان بحث مباحثہ ہو گیا۔ تو مسلمان نے اس یہودی کو چڑھانے کے لیے یہ کہا کہ قسم کھاتے ہوئے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ بات تو اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ اللہ کے نبی تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں،
لیکن وہاں اس کا مقصد یہ کہنا تھا کہ ہمارے نبی تمہارے موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہے۔ اس نے اس کے جواب میں یہودی نے یہ کہا کہ وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہانوں میں سب سے افضل بنایا۔ اس پر ان کا جھگڑا بڑھ گیا، ایک یہودی ہے اور ایک مسلمان ہے۔ لیکن معاملہ جب یہودی نے کہا کہ مسئلہ حل کرا لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر، گویا یہودی کو بھی یہ اطمینان تھا کہ وہاں ہوگا انصاف ہی، چنانچہ وہاں پہنچے۔ تو چونکہ بات کا آغاز اور ابتدا جو ہے وہ مسلمان سے ہوئی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو کچھ نہیں کہا، البتہ مسلمان کو تنبیہ کی کہ اس طرح کے موقع پر کسی کو چڑھانے کی نیت سے، ویسے ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہے، اور جگہ ٹھیک ہے مسئلہ، لیکن کسی کو چڑھانے کے لیے اس طرح کی بات کہنا یہ تمہاری غلطی تھی، آئندہ اس طرح کی بات تمہاری زبان سے نہیں نکلنی چاہیے۔ چنانچہ یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ تمہاری دشمنی بھی ہو تو اس کے باوجود انصاف کو تم نے نہیں چھوڑنا، اعدلوا، ہر حالت میں انصاف کرنا ہے، ہوا اقرب للتقویٰ، اس لیے کہ انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق